منافق کی زبان میں کچھ اور اندر کچھ اور. یہ زمانہ، یہ وقت منافقوں کا. زبانی بڑے بڑے دعوے کریں گے آپ کے سامنے آ کر، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تمہارے لیے تاج محل بناؤں گا. لیکن جب وہ ان کا مقصد پورا ہوگا تو پھر وہ ایسے غائب ہوں گے آپ کے معاشرے اور سماج سے جیسے گدھے کے سر سے سیم غائب ہو جائے. یہ منافقوں کی علامت ہے. اور اللہ کے قرآن میں ان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک پوری سورت اللہ نے 28ویں پارے کے اندر نازل فرمائی. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. منافق سامنے میں ایسا لگے گا کہ بہت خوبصورت باتیں کر رہا ہے، لیکن اندر خانہ اتنا بغض اور عداوت اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ لگانا اور آپ کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں، میں نے نظروں سے میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے ایسے منافقوں کو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں کے. اسی لیے مومن بن کر رہو. مر جاؤ، مٹ جاؤ، جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن کبھی بھی مومن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا ہے کہ گاندھی کے سامنے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے ہمارے بڑے بڑے مسلم، ہمارے بڑے بڑے خیر خواہی کی جو بات کرتے ہیں، سماج کو عرش پہ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن جناب گاندھی کے سامنے ان کا سر جھک جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. اگر کوئی ایسا سامنے ملے تو ان کی اصلاح کرو، ان کو کہو you are going to the wrong way، غلط راستے پر ہو. یہ ایک مومن کی پہچان، ایک ایمان والے کی یہی پہچان. اپنے سماج اور معاشرے میں بہت بڑی بڑی برائی پائی جاتی، ہم ان کو نظر انداز کر دیتے، ہم ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے. مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں ہمارا ایک بڑا نوجوان کا طبقہ شراب جیسی مہلک چیزوں میں، نشہ جیسی نشیلی پدارث استعمال کرتے جو ناجائز اور حرام ہے. اللہ کے نظر میں بہت گندی چیز ہے اس کا سیون کرنا، اس کا استعمال کرنا، چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو. نوٹ الاؤڈ ٹو یوز الکوہل اینڈ وائن. اسلام میں اس کی پرمیشن، اس کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کوئی بھی نشیلی چیز استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے بالکل اس کی پرمیشن نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر، شراب بھی، نشیلی اشیاء، والمیسر اور جوا. آج ہمارا جوان موبائل میں آن لائن گیمنگ کرتا ہے، آن لائن موبائل میں میچ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ ٹیم بناتے ہیں 50 روپے 100 روپے خرچ کر کے، اور پھر کہیں کہیں PUBG گیم کھیلا جاتا ہے یا آن لائن کوئی بھی آپ گیم کھیلتے ہیں اور اس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، تو وہ بھی جوا اور جوے کی صراحتاً ممانعت آئی ہے. انما الخمر والمیسر، بے شک شراب، نشہ اور جوا، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کا کام. آج سب سے زیادہ نشے میں اپنی زندگی برباد کرنے والا ہمارے سیمانچل کی دھرتی پر اگر انگلیوں میں گن کر بتایا جا سکتا ہے، بتانے کی کوشش کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے مسلم نوجوان اس میں آگے. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، یہ اتنا بڑا گناہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ قرآنوں میں بھی، ہندوؤں کے شاستروں میں بھی اس کو منع کیا گیا. انسانتا سپترما مہے میں گاوا چیتشو اشو بھگونا تری ورشنو اگن دسابی سہسترار ویشوانرہا. اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے نشہ کے لیے کہ نشیلی پدارث کا خاتمہ ہونا
نشیلی پدارت کو، نشہ کو اس سماج سے ختم کرنے کے لیے آخر زمانے میں ایک ایسی صفت کا انسان آئے گا جس کے ہاتھوں میں ایک ایسا قانون، ایک ایسا سنویدھان ہوگا جو سورج اور چاند سے کہیں زیادہ روشنی اس کے اندر ہوگی۔ اس سے مطلب قرآن کریم ہے، اس سے مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جو سنویدھان، جو فائنل ججمنٹ قرآن کی صورت میں نازل ہوا وہ ہوا۔ اس میں یہ بات کھل کر کہی گئی، صرف اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو باندھ دیا اللہ نے مسلمانوں کو، کہ ایسا نہیں کہ اللہ نے بڑی پابندی لگا دی کہ تم کھل کر نشہ نہیں کر سکتے، تم بیئر نہیں پی سکتے، تم اسمیک یوز نہیں کر سکتے، تم کوریکس یوز نہیں کر سکتے۔ اسلام میں تو ہے ہی، لیکن ادر دھرم میں بھی ہے۔ اس کی وضاحت میں نے آپ کو اس منتر کے ذریعے سے کی، ان سونتا ستپتر مام ہے میگاوا چیتشتو اشرو مگوڑا۔ میرے بھائیوں، اگر سماج کا کوئی بچہ نشہ کرتا ہے، اس کے باپ پر یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے کہ اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اور ہر باپ، ہر گارجن اپنے بیٹے کو ہاتھ سے تنبیہ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ آج بھی اگر ہم سے کوئی چوک ہو جاتی، کسی جگہ پر میں فیل ہو جاتا، تو میرے والد محترم آج بھی بولتے ہیں کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، تم کو اپنا فیصلہ بدلنا چاہیے، تم اس راستے پر نہیں چل سکتے۔ اگر تم چلو گے تو پھر سب سے بڑا مخالف اگر تمہارا کوئی ہوگا تو تمہارا والد محترم ہوگا۔ ابھی 2-4 روز پہلے کی بات، ابھی بہت سارے سیاسی ہلچل ہے بہار کے اندر، اسی تعلق سے مجھ سے کہیں پر کچھ غلطی، کچھ خامی ہو گئی تو میرے والد محترم نے ہم سے کہا کہ تمہارا یہ فیصلہ نہایت غلط ہے، نہیں ہونا چاہتا۔ ہم نے ان کی بات مانی، اس لیے کہ وہ تجربے میں ہم سے بڑے، عقل میں ہم سے بڑے، نالج میں ہم سے بڑے۔ اسی لیے میرے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں، اگر آپ کا بچہ کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے تو آپ اس کو تنبیہ کیجیے، آپ اس کو روکیے۔ خیر امت کے حقدار آپ تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ برائی سے روکتے ہوں۔ کوئی بھی کسی بھی درجے کی برائی پائی جاتی ہے، اس کو روکنے کی اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو خیر امت کے آپ حقدار نہیں ہو سکتے۔ میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، یہ امتیاز ہے، یہ پہچان ہے۔ شریعت میں کہیں پر کوئی کوتاہی ہو اس پر کمپرمائز نہیں، اس پر سب سے پہلے ریئیکشن ہونا چاہیے، سب سے پہلے تنبیہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بچہ، آپ کے پریوار میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ آرڈر کیجئے، اس کو پابند صلاۃ کا حکم کیجئے کہ تمہیں نماز پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز فرض ہے۔ اقیموا الصلاۃ، یہ سب باتیں، یہ سب چیزیں صرف قرآن و حدیث میں مطالعے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سب عمل کرنے کے لیے۔ یہ کسی اور مذہب میں نہیں، کسی اور دھرم میں نہیں ہے۔ کسی اور دھرم میں بس اتنا ہے کہ شراب، جوا حرام، لیکن دھرم کی برائی کے خاتمے کے لیے سماج اور سوسائٹی میں کوئی نظام اور سسٹم نہیں۔ کوئی نظام اور سسٹم ہے تو مذہب اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، شریعت میں ہے، اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا آرڈر کیجئے کھل کر، کسی سے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مصلحت پسندی نہیں۔ جہاں پر خاموش رہنا حکمت ہے، خاموش ہو جائیں۔ جہاں پر چیخ کر، چلا کر بولنا، ان کے کانوں تک آواز پہنچانا ضروری ہے، وہاں پر چیخ اور چلا کر بولنا بھی ضروری۔ مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، حق بات اپنے سامنے
حق پرستی کے ساتھ زندگی گزارنے والے مومن ہی ہوا کرتے ہیں، منافق نہیں۔ منافق تو بزدل ہوتا، منافق کی زبان میں کچھ اور اندر کچھ اور۔ یہ زمانہ، یہ وقت منافقوں کا، زبانی بڑے بڑے دعوے کریں گے آپ کے سامنے آ کر، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تمہارے لیے تاج محل بناؤں گا، لیکن جب وہ ان کا مقصد پورا ہوگا تو پھر وہ ایسے غائب ہوں گے آپ کے معاشرے اور سماج سے جیسے گدھے کے سر سے سیم غائب ہو جائے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اور اللہ کے قرآن میں ان کی حقیقت کیا ہے، ایک پوری سورت اللہ نے 28ویں پارے کے اندر نازل فرمائی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ منافق سامنے میں ایسا لگے گا کہ بہت خوبصورت باتیں کر رہا ہے، لیکن اندر خانہ اتنا بغض اور عداوت اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ لگانا اور آپ کو پہچاننا مشکل ہو جائے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، میں نے نظروں سے میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے ایسے منافقوں کو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں کے۔ اسی لیے مومن بن کر رہو، مر جاؤ مٹ جاؤ، جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن کبھی بھی مومن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گاندھی کے سامنے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے ہمارے بڑے بڑے مسلم، ہمارے بڑے بڑے خیر خواہی کی جو بات کرتے ہیں، سماج کو عرش پہ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن جناب گاندھی کے سامنے ان کا سر جھک جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سامنے ملے تو ان کی اصلاح کرو، ان کو کہو you are going to the wrong way، غلط راستے پر ہوتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی پہچان، ایک ایمان والے کی یہی پہچان ہے۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول کو، جب اس نے اپنے قوم اور معاشرے کو، انصاری صحابہ کو، مہاجر صحابہ کے خلاف بھڑکایا اور یہ کہا، یہ دیکھو جن کو تم نے اپنی جائیداد میں جگہ دی، جن کو تم نے اپنی زمین میں جگہ دی، آج یہ تمہارے سر پر بیٹھے ہیں، اسی لیے چلو۔ غزوہ مریسہ، غزوہ بنی المصطلق میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور سب کو لڑایا۔ وہاں پر اس مجلس میں ایک چھوٹا بچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، وہ ساری باتیں سن رہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو گاؤں اور مدینہ پہنچنے کے بعد جو عزت دار ہے وہ ذلیل اور خوار جتنے بھی لوگ ان کو باہر کریں گے۔ ان کا مقصد الیاذ باللہ اللہ کے نبی اور صحابی تھے۔ ذلیل سے مراد وہی لوگ جو مہاجر تھے، جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور انصاری صحابہ کو برخلایا کہ تم لوگ عزت دار ہو، تم نے زمین اور جائیداد ان کو اپنے زمین میں حصہ دیا، اپنے جائیداد میں حصہ دیا ہے، اور یہ تم پر آج یہ تم پر حکومت کرتے ہیں، اسی لیے تم چاہتے ہو کہ تمہارا رعب و دبدبہ باقی رہے، تو ان کو نکالو اپنے گاؤں اور سماج سے۔ یہ بات ایک چھوٹے سے بچے عمر میں بہت کم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے۔ اللہ کے نبی کے پاس فوراً پہنچتے اور جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسی ایسی بات ہے۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار، اللہ کے نبی کے سامنے قربانی کی باتیں کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے میں ایمان کی باتیں کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے شہادت کی باتیں کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دیوانے ہونے کی باتیں کرتا، سب سے بڑے محب ہونے کی باتیں کرتا، لیکن پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کی سازشیں رچتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ارقم سے کہا کہ تم چھوٹے ہو، تم سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے باتیں سنی، لیکن جب ان کو بلایا گیا اس منافق کو مکر گیا، لیکن پھر بھی یہ نوجوان صحابی اپنی بات پر ڈٹے رہے، اور انہیں امید تھی اللہ کی ذات پر، انہیں بھروسہ تھا کہ کبھی نہ کبھی میری بات سچی ہوگی۔ اللہ نے آسمان سے زمین پر اللہ کے نبی علیہ السلام پر فوراً
قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی، اسی وقت سورہ منافقون کی یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے بچے، یا غلام، تمہاری باتیں اللہ نے سچ کر دی، تم سچے ہو۔ جب کوئی سچے راستے پر ہوتا ہے، جب کوئی حق پر ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی بادشاہ سے، نہ کسی لیڈر سے، اور نہ کسی جھوٹے سے، نہ کسی کذاب سے، نہ کسی بہروپیے سے، نہ کسی قوم کے سوداگر سے، اور نہ کسی باہوبلی سے۔ میں پلتا بڑا ہوں اپنے علاقے کے باہوبلیوں کے بیچ میں، لیکن اللہ نے میری ہر جگہ پر مدد کی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ سے بڑا کوئی معین و مددگار نہیں۔ لیکن اپنی زندگی کا ایک مشن بنا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، ہم کبھی بھی غلط کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ جو غلط ہے اس کو غلط مرتے دم تک کہیں گے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے ہی نہیں کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، کوئی غلطی کہیں پر بھی ہو، گھر میں ہے، سب سے پہلے آدمی مکلف ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، سب سے پہلے مکلف اپنے گھر میں جو پریوار ہے، آدمی وہاں کا مکھیا اور سرپنچ ہوتا، ہر آدمی اپنے اپنے گھر کا مکھیا ہوتا، سرپنچ ہوتا۔ اگر وہاں پر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر پورے گاؤں کے اندر میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس پر باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں نے اس لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے، کہیں پر کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی برائی ہو رہی تو آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے مسلمان دھڑلے سے ہم مسجدیں تو تعمیر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی مسجد بھی بہت بڑی، بہت اچھی، لیکن اس مسجد میں مسجد کے فریضے کو، ان کے جو لوازمات ہیں وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مسجد کا سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پابند صلاۃ ہوں، آپ اس مسجد میں پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ کم سے کم ادا کریں۔ یہ اس مسجد کا حق ہے۔ آج جو ہماری مسجدیں ٹوٹ رہی اس کے ذمہ دار بھی ہمیں۔ مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہر سال میں ایک بار کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے کہ کم سے کم چلیے مسجد تعمیر کریں گے، اس کے لیے ہم لوگ چندہ کرتے ہیں۔ منادر جتنے بھی ہیں، جب مندر کوئی تعمیر کی بات آتی ہے، ان کے مندروں کو بنانے کے لیے، آپ کو شاید یقین نہیں ہوگا، ایک جو مسجد شہید کی گئی اتر پردیش میں، وہاں اس جگہ پر جو مندر بنایا گیا ہے، اس مندر کے اس کو بنانے کے لیے جو فنڈ جمع کیا گیا، 11-12 دن میں پتہ ہے کم سے کم 11 ارب روپے جمع کیے گئے، اور ان میں سے خرچ بہت کم ہوگا، 55 یا 5.5 ہزار کروڑ روپے خرچ ہوا، اتنے پیسے جمع ہوا۔ اور ہم مسلمان یہ ہیں کہ چیخنا پڑتا ہے، ہمارے علماء چیختے ہیں کہ آؤ اللہ کے نام پر دو، مسجد کے نام پر دو، اس کے بعد تب پاکٹ سے ہم لوگ نکالتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہی نہیں آنی چاہیے۔ مسجد اس زمین پر، اس روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد۔ ان احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ مسجدیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کی نظر میں تمام مارکیٹ اور بازاروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی شہر، کوئی جگہ ہے تو مسجد، اور ناپسند کوئی جگہ اگر ہے اللہ کی نظر میں تو وہ بازار ہے، مارکیٹ۔ اور مسجد تعلیم ہونی چاہیے، قرآن مکتب کا نظام ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے کم سے کم قرآن کریم کی تلاوت ہر بچوں کو آنی چاہیے، عقیدے کو جاننا چاہیے، عالم دین بننا چاہیے، حافظ قرآن بننا چاہیے۔ یہ سب امنگ ہمارے اندر نہیں ہے، تو اسی لیے آہستہ آہستہ مدارس بھی بند، آہستہ آہستہ مسجدوں کے بھی بلڈوزر کے زدم کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ لوگ اپنی ذمہ داری بھول گئے۔ میں نے ایک منتر پڑھا ہے،
राजातु धर्मस्येतु स्यात् प्रजानाम चोपकारक राज्यम धर्मेण यो भारतास्य राज्यानाथ यज्ञ स्मृतः जा नरपति प्रजा दुखदाता सो नर तुरत नरक में हो जाता। जो बादशाह, जो गार्जन, जो जिम्मेदार अगर किसी इंसान पर जर्रा बराबर भी जुल्म करता है, मस्जिद के ताल्लुक से हो कि मकतब के ताल्लुक से हो कि किसी बिल्डिंग के ताल्लुक से हो, अगर कोई गार्जन जिम्मेदार अगर कहीं पर गलत तरीके पर किसी मस्जिद या मदरसे को टारगेट करता है, सो नर तुरंत नरक में हो जाता। उसी वक्त उसका नाम नरक में जाने वालों के लिए लिख लिया जाता। चाहे उत्तर प्रदेश का लाल बुजक्कर हो, चाहे भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे अब्दुल्ला सालिम हो, अगर मेरे हाथ से कोई जुल्म होगा, किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाई जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला सालिम एक मुकर्रिर है, एक आलिम दीन है तो बख्श दिया जाएगा। नहीं, जुल्म फिर जुल्म है। खून तो खून है, जब टपकता है तो जम जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता। उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि कभी भी जालिम को की मदद करो, उसको जुल्म से रोक कर, और मजलूम की मदद करो अगर उस पर कोई जुल्म हो रहा। इसीलिए हमें हमारा अकीदा जुड़ा हुआ होता है अपनी मस्जिदों से, अपने मदरसों से, अपने इन जगहों से। अगर कहीं पर कुछ होता है तो इस पर आवाज बुलंद होनी चाहिए। खामोशी के साथ बैठने वाले को मुसलमान नहीं बोलते। अभी मेरे साथ बहुत सारी बातें, हाँ अभी 1-1.5-2 महीने में आप लोगों ने देखा, मैंने सिर्फ इसीलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और मैं झुक नहीं सकता। बहुत से लोग सिर्फ एक जमात के नहीं, इस जमात के भी, जमात के भी, जमात के भी, मौलाना आइए हमको हमारी मदद कर दीजिए, मौलाना आइए हमारी मदद कर दीजिए। हमने कहा तुम चोर हो, हमने कहा तुम लुटेरे हो, हमने कहा कि तुम मुजरिम हो, हम तुम जैसे लोगों की मदद नहीं कर सकते। अल्लाह का कुरान कहता तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। बहैसियत एक आलिम के जानबूझकर किसी गलत आदमी की तरफदारी अब्दुल्ला कभी नहीं कर सकता। नहीं रहूंगा उस प्लेटफॉर्म पर, अपना रास्ता बदल दूंगा, लेकिन कभी भी किसी गलत आदमी को सपोर्ट नहीं कर सकता, उसकी तरफदारी नहीं कर सकता। अल्लाह का कुरान वाज़े लफ्जों में कहता, मुसलमानों यही पहचान आपकी होनी चाहिए। अभी एक जमाना आने वाला है, 500 रुपए में आप अपने ईमान का सौदा करोगे, मुझे पता है। इधर से भी 500 रुपए, उधर से भी 500 रुपए, उधर से भी 1000 रुपए। नहीं, आपकी शहादत एक है, आपके पास अधिकार एक है। आप पैसे लेकर अगर आप अपने अधिकार को बेचते हो तो इस्लाम की नजर में ये नाजायज हराम। आपकी शहादत एक है, किसी को भी दीजिए आपकी मर्जी, लेकिन पैसा लेकर अपनी शहादत को बेचना, अपनी गवाही को बेचना, इस्लाम में बोल देता हूं, वोट डालना शरी एक गवाही है, और ये गवाही आप पैसे लेकर अगर देते हैं किसी के भी हक में तो ये नाजायज और हराम। ये शरीयत का एक मसला आपको बता रहा हूं। इसीलिए कभी भी पैसों के चक्कर में अपने ईमान का सौदा मत करना। अरे बीबी सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा 60,000 लोगों के बीच में अबू जहल ने उनके दोनों टांगों को 2 मुखालिफ सिमतों में बांध करके कहा थे कि सुमैया बता अपनी जान बचाएगी कि अपने ईमान बचाएगी। उन्होंने कहा कि अबू जहल ये दुनिया का नशा नहीं है, तुझे जो करना हो तू कर ले। सुमैया को अगर उनके मरते दम तक अल्लाह लाखों करोड़ों जाने अता करे, हर जान को शरीयत के नाम पर निछावर करने के लिए तैयार, लेकिन तुम्हारे डर से और तुम्हारी इन गलत बातों पर डर कर मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। बीच से चीर दिया गया बीबी सुमैया को, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। आज 500-1000 रुपए में मोमिन अपने ईमान का सौदा कर लेता। नहीं मुसलमानों, आपकी ये पहचान नहीं। आप मोमिन, सबसे बड़ी कीमती दौलत अल्लाह ने आपको दी है, वो है ईमान। इससे बड़ी कीमती दौलत और है ही नहीं अल्लाह के खजाने। ईमान है तो सब कुछ।
اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، آپ کچھ بھی کر لیجیے۔ ایمان نہیں ہے نماز پڑھ لیجیے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ایمان نہیں ہے روزہ رکھ لیجیے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ہاں ہو سکتا ہے ایسا کہ دنیا میں آپ کو اس کے اچھے ریزلٹ مل جائے، لیکن مرنے کے بعد آپ جنت نہیں جا سکتے، جس کو پرم پد کہا گیا۔ کس کو سنسکرت میں کہا گیا ہے؟ پرم پد۔ تسمات شاسترم پرمانم تے کاریہ اکاریہ یشاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتان نہ سسدھیم واپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتی۔ گیتا میں ہے، ہندوؤں کے لیے اپدیش ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پرم پد پراپت نہیں کر سکتا۔ پرم پد، پد میں سب سے بڑا پد، مطلب اس کو عظیم کامیابی، عظیم کامیابی، بڑی کامیابی کب ہو سکتی ہے؟ جب ہمیں جنت مل جائے، تبھی بڑی کامیابی۔ اس کو پرم پد کہا جاتا ہے، جنت۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے ایمان۔ ہندو اتنے کام کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے دان کرتے، خرچ کرتے، کیا وہ جنت چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ایمان شرط ہے، ایمان کمپلسری ہے۔ اگر ایمان نہیں، not allowed to enter the paradise، جنت نہیں جا سکتا۔ کچھ بھی کر لے دنیا، ہاں اگر وہ دان کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دان کی وجہ سے دنیا میں اس کو کچھ فائدے مل جائے۔ نان مسلم ہندو اگر کوئی پنیہ کر لیتا ہے، کوئی پنیہ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اللہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتا، مرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ اس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد جنت میں جانے کے لیے، مرنے کے بعد پنیہ کمانے کے